کس کی طرف؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہر وقت ایسے لوگوں کا موجود رہنا ضروری ہے جو اس چیزیں کو ادا کرتے رہیں، کیا؟ خیر کی دعوت دیتے رہیں، بھلائی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 1 خیر کی دعوت دینا، نمبر 2 بھلائی کا حکم دینا، نمبر 3 برائی سے لوگوں کو روکنا۔ اب یہاں بھلائی کی دعوت دینا تو سمجھتے ہیں، برائی سے روکنا بھی آپ سمجھتے ہیں۔ خیر کی دعوت کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے۔ کیسے مرسل؟ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر کی دعوت دینے کا مطلب اے الی الکتاب والسنہ، ایسی امت میں ایک گروہ ایسا موجود ہو جو لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیتی رہے۔ ایسا گروہ امت میں ہر وقت رہنا موجود ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا رہے، خیر کی طرف ہے، یعنی کتاب و سنت کی طرف۔ اس آیت کا فریضہ، اگر ہم خیر کی دعوت نہ دیں، سنت کی دعوت نہ دیں تو پھر اس آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج روشن خیالوں کا نظریہ ہے کہ سنت کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں، اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی بدعت ہوا کرتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، اور سب سے بڑی برائی اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، نئی نئی بدعتیں جو ایجاد ہوتی ہوں گی یہی سے بڑی برائی ہے۔ گویا کی برائیوں کے بدعت کے مٹانے کا ہمیں حکم دیا جا، ہم بدعت کو مٹاتے رہیں گے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور امر بالمعروف کا حکم ہے۔ اب یہاں بات آ گئی، تحقیق اور بتائے کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہو، ان چیزوں پر انکار کرنے سے، لوگوں میں مسائل کے چھیڑنے سے امت میں پھوٹ پڑتی، حالانکہ پھوٹ نہیں پڑتی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے، جہاں دعوت دی جاتی ہے وہیں وہ پلٹ کر کے آتے ہیں، اور سنت غالب آ جاتی، پھر بدعت کرنے والے وہ بیچارے چھوٹے ہیں۔ اور ہم نے تجربہ کر لیا الحمدللہ، 10-15 سال کے اندر ہم نے تجربہ کیا۔ آندھرا اور کرناٹک کے بعد علاقے میں جب گیا تو معلوم، پہلے ہم جاتے کیا کہتے تھے؟ نہیں بس یہ گناہ ہے، یہ باطل ہے، ان کی طرف نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اور اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی سب اچھا ہے، لیکن صرف اپنے ہی کو حق پر سمجھتے ہیں، کسی اور کو حق پر نہیں سمجھے۔ اب ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کہہ دوں بھائی وہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کہتے تھے ہار بازی کہ خبردار ان کے پروگرام میں نہیں جانا، یہ سب گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے، سب کو مٹانے والے ہیں۔ لیکن جہاں نوجوانوں میں انقلاب آیا اور نوجوان جا کر بخاری لے کر کے، مسلم لے کر کے، حدیث کی کتابیں لے کر کے مسجد کے اماموں سے پہلے مسئلہ پوچھتے، صاحب یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہاں مسلم کھول کے دیکھ لیں، یہ تو حدیث کے اندر آیا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، انتہا ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گئے، صاحب بہت بڑے علاقے کے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے؟ بالکل جھوٹا اور غلط ہے، حدیث میں آیا ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ، اچھا کوئی حدیث نہیں؟ بالکل نہیں، اگر حدیث تھی تو ہم مان جاتے۔ صرف انگریزوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، تم لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اور نوجوان دوڑے ہوئے آئے اور بخاری لے کے گئے، وہاں کھول کر کے رکھے، اور بات بڑی، یہ کرناٹک کا واقعہ، 50 آدمی اکٹھے تھے۔ اب شیخ صاحب جو بخاری کھولی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، سیدھے وہاں سے ہاسپٹل لے جانا پڑے، کیا کر ڈالا میں نے۔ اب نتیجہ یہ نکلا، اختلاف نہیں ہوتا جب تک لوگوں کے حق سمجھ نہیں آتا، تب تک لوگ دشمن بنے رہتے ہیں۔ جہاں حق سمجھ میں آ جاتا ہے، جوک در جوک نوجوان قبول کرنے لگتے ہیں، اور بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ صاحب ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہم آج اس منزل پر پہنچے ہیں کہ اب ہم سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی نہیں، اپنے مولانا کے اندر سب ٹھیک، بس ایک ہی غلطی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب
نہیں بھائی ہمارے پاس تو کچھ دلیل، وہ تو حق پر ہی ہے، کہو کی کرے کہ ہری یہ بھی حق پر ہے، سمجھ گئے نا؟ اب نوبت یہاں تک پہنچی، ذرا دیکھو کیسا اتفاق پیدا ہوا، ساری عداوت و نفرت ختم ہو گئی، اور بس اتنا آپ ہی کر رہے ہیں کہ کہنے کہ نہیں ہم بھی حق پر ہیں، یہ نہ کہیں کہ بس میں ہی حق پر ہوں، وہ تو حق پر ہی ہے، کہہ دے کہ ہم بھی دوسروں کو بھی کہیں وہ بھی مسلم، یہاں تک آج اپیل کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان اقرار و کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں تو بتا دیں اہل سنت والجماعت کے یہاں ان کے مذہب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی ان کے ایک منہج کا بہت بڑا رکن ہے۔ کس کا؟ اہل سنت والجماعت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بھی شرائط ہیں، وہ شرائط پائے جائیں گے، ان شرائط کی روشنی میں امر بالمعروف بھی کیا جائے گا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا بھی جائے گا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، پہلی شرط بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، پہلی شرط یہ ہے جب المعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا جب کھڑا ہو اس فرید کو ادا کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص۔ 3-4 شرطیں ہیں، ان کو نوٹ کر لیں اور یاد کریں اس کو۔ پہلی شرط یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا مخلص ہو، اپنے اخلاص پیدا کرے۔ مطلب ہے کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے کہ اس کو ہم برائی سے روکیں، اپنا کوئی دنیاوی مفاد یا کوئی دنیا گرد و غایت نہ ہو۔ یہ شرط اس لیے ہے کبھی آپ کو ان سے کوئی چڑھ رہتی ہے، آپ 1000 برائیاں کرتے رہیں گے لیکن ان کے اندر کوئی دیکھیں گے تو آپ بہت بڑے آگے بڑھ جائیں گے۔ یہاں دیکھیں، یعنی اللہ کی رضا آپ کو ان کے برائی پر انکار کرنے کا اور برائی سے روکنے کا اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں، بلکہ چونکہ ان سے آپ کو ایک نفرت ہے، سوچتے ہیں کہ ان پر انکار کریں، ان کو لوگوں کے سامنے بے عزت کریں اور توہین کریں۔ یہ تقریباً ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ صرف اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہو آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں یا کسی کو برائی سے روکیں، مین مقصد کیا ہو؟ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو اور اللہ اکبر۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی، سامنے والے مسلمان بھائی کی خواہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر خیر خواہی آ جائے اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ امر بالمعروف، جس کو برائی سے روک رہے ہیں، آپ کا مقصد اللہ کی اس کی خیر خواہی ہو۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اس کو جہنم اور برائی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا مقصد ہو، یہ مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز اگر ہمارے اندر آ جائے، کیا؟ خیر خواہی۔ معلوم بعض لوگوں نے کہا، بعض تابعین نے، کہ ابو بکر کو اس پوری امت میں، پوری دنیا میں انبیاء کے بعد تمام انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو فوقیت دیا اور سب سے افضل قرار دیا، کہتے واللہ ابو بکر کا نہ ایمان تھا، نہ ابو بکر کی نماز تھی، نہ ابو بکر کا روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کو یہ مقام و مرتبہ جو دنیا میں نصیب ہوا، اللہ نے یہ مقام مرتبہ دیا ابو بکر کے عمل صالح اور اس کی عبادات کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو ابو بکر سے بھی زیادہ نماز روزہ کر لیتے تھے۔ واہ، بڑی پیاری بات کہی۔ کہتے ابو بکر کو یہ مقام جو حاصل ہوا صرف اس بنا پر اس امت کا خیر خواہ ابو بکر سے زیادہ کوئی دوسرا تھا۔ امت کی خیر خواہی، امت کی ہمدردی، ہر امت کے ہر فرد کے خیر خواہ ابو بکر تھے۔
انبیاء کے بعد امت کا ابو بکر سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں نہیں گزرا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی اس امت کی خیر خواہی کی بنا پر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہو، اپنے بھائی کی خیر خواہی ہو، توحید کرنا، انتقام لینا۔ ہاں اس نے ہمیں فلاں موقع پر ٹوکا تھا برائی پر، آدھا موقع ہے ہم بھی ٹوک دیں اس کو، اور یہ کچھ کہے تو بھائی برائی روکنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے نیت جانتا ہے آپ کی دل میں کیا ہے۔ آپ اس لیے برائی سے ان کو ٹوکے کہ انہوں نے آپ کو ایک مرتبہ ٹوک دیا تھا، تنقید، اس کا نام کیا دیتے ہیں لوگ؟ تنقید نہ ہو، اخلاص ہو، خیر خواہی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی پہلی چیز ہے۔ بس کر دو، بعد میں کر لیتے ہیں، میرے خیال اذان کا بھی ہوگا، اذان کا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، 5 کے بعد کر لیتے ہیں، 3 منٹ رکھے، چلو کر لو، کسی پوری کر لیتے ہیں، چلو کر لو۔ یہ سمجھ گئے۔ دوسری شرط یہ ہے، یہ کس چیز کی شرط؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی۔ دوسری شرط یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا آدمی جو کسی کو برائی سے روک رہا ہے، کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، وہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہاں یہ شخص غلط کر رہا ہے، اور یہ شخص فلاں کام کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے، اس کا علم پہلے ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے حدیث پڑھا، مثال کے طور پر ہماری حدیث پڑھی کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، ٹھیک ہے نا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا مکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو اسی نماز پڑھی جائے گی جس کی اقامت ہوئی ہے، اب نفل سب کچھ ختم۔ بلکہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر نیت باندھ چکے ہو اور اقامت ہو جائے تو اللہ رسول نے نیت دینے کا حکم دیا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی نیت آپ نے توڑوا دی، آپ نے بالکل حدیث کے مطابق عمل کیا۔ اب یہ صاحب نماز فجر ادا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یہ یا یوں سمجھے یہ اقامت ہو گئی تھی فجر کی، مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر کسی جماعت میں شامل ہو گئے، اور انہی کے ساتھ آپ آ رہے تھے، آپ نے 2 رکعت سنت خوب اطمینان کے ساتھ پڑھ لی، اور پھر آ کر کے ان سے مل گئے اور سلام پھرتے ہی سنت کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ اس کو علم ہونا چاہیے کہ ہاں اقامت ہو جانے کے بعد اس میں آیا عمل سنت نہیں ہے، اسی لیے اس نے حق پر عمل کیا، صحیح عمل اس نے کیا، غلط اس نے کیا، اور سلام پھیرنے کے بعد وہی گلے بھی پڑ گیا۔ ارے صاحب حدیث کے اندر آیا ہے، چھوڑو حدیث ہم نہیں جانتے، ایسے کہتے ہیں نا، چھوڑو حدیث، ہمارے امام نے کہا اللہ اکبر، ہمارا مذہب یہ ہے، یہ کہتے ہیں نا ہمارا مذہب اللہ اکبر۔ منکر سے روک رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، لیکن جس کو اس نے برائی سمجھا، برائی نہیں بلکہ سنت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے انسان جو برائی سے روک رہا ہے اسے چاہیے کہ اس سے علم ہو کہ جس سے ہم روک رہے ہیں وہ برائی ہے یا برائی نہیں ہے، علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، بغیر علم کے، اور علم بھی کیسا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ چلے بس کرو انشاءاللہ، نماز پڑھ لیں گے،